السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور عزیزان ملت، تمام قسم کی تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا پالنہار اور رب العالمین ہے، اور درود و سلام ہو تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ جل شانہ نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر اور امام الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ میں جو عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ تراویح کے حوالے سے کچھ مسلمانوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں، جو یہ گروہ 8 رکعت تراویح کا قائل ہے اور دوسرا جو ہے 20 رکعت تراویح کے قائل ہے۔ جو 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں وہ جو 20 رکعت پڑھنے والوں کو غلط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے، یہ حدیث میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ 8 رکعت والوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 8 رکعت پڑھنا حدیث میں نہیں ہے، بلکہ 20 رکعت پڑھنا ہی جو ہے وہ سنت ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے ساتھ مسجد میں تراویح نہیں ہوتی تھی۔ بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ترمذی شریف میں، صحاح ستہ کی جتنی کتابیں بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں سے آپ کہیں بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 20 رکعت یا 8 رکعت تراویح رمضان میں پورے رمضان پڑھی ہو۔ آپ یہ کہیں بھی نہیں بتا سکتا، نہ اہل حدیث بتا سکتے ہیں اور نہ حنفی مسلک یا امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل کے یہ چاروں مسلک اور اہل حدیث مسلک اہل حدیث، یہ مل کر کہیں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنا کر کے 20 رکعت تراویح یا 8 رکعت تراویح پڑھائی ہو۔ پھر آپ یہ دعویٰ جو کرتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح حضور سے ثابت ہے، بھائی یہ تو زیادتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز ہونے کے بعد امام صاحب کے ساتھ میں جو جہری دعا مانگی جاتی ہے یہ بدعت ہے، آپ اس کے قائل ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ اس طرح کی دعا نہیں ہوتی تھی، یہ تو اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ مگر آپ جس طرح وہاں پر ایمانداری بتاتے ہیں، دیانتداری سے کام لیتے ہیں، پھر یہاں بھی ہونا چاہیے کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح حضور سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اب یہ جو حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان میں سے 8 رکعت اور پھر 3 رکعت جو ہے وطر میں، اور اہل حدیث بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور پھر اس کو 3 رکعت وطر میں شامل کرتے ہیں، ٹوٹل اس کو 11 رکعت بناتے ہیں، 11 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ اس حدیث کو اٹھا کر کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اٹھا کر کے یہاں پر تراویح میں فٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کو جب حدیث کا پڑھیں گے تو وہاں پہ بریکٹ بھی لکھا رہتا ہے، حالانکہ اس کا ذکر ہے قیام اللیل، یعنی رات کی نماز، رات میں کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، لیل کہتے ہیں رات میں کھڑے ہونے کو، یعنی کہ رات کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، یعنی رمضان میں بھی پڑھتے تھے تو اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ جب رمضان کے علاوہ پڑھتے تھے اور رمضان میں پڑھتے تھے تو پھر آپ صاحباں یہ صرف رمضان میں کیوں پڑھتے ہیں جماعت بنا کر کے اور غیر رمضان میں کیوں نہیں پڑھتے؟
یہ نماز تراویح کی نہیں تھی، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے، اور اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب جب مطالعہ کریں گے حدیث کا کہ 11 رکعت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جب کبھی صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو پھر اس مسئلے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا جاتا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اس کو اس مسئلے کا حل فرماتی۔ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے اور اتنی فقہ اور اتنا ذہن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، کسی اور صحابیہ کو اتنا ذہن نہیں تھا۔ اور اتنی جو حدیثیں جتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تھی، کوئی اور عورتوں میں اس مقام کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 8 رکعت تراویح آپ پڑھیں یا 10 رکعت پڑھیں یا پھر آپ 20 پڑھیں یا 30 پڑھیں، اس میں حدیث میں امام مالک کی کتاب میں ملتا ہے اس کا ذکر۔ اور پھر اسی طریقے پر حضرت 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی منسوب ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح جو ہے وہاں سے شروع فرمائی۔ تو یہ دونوں جو ہے دلائل اپنی جگہ پر صحیح ہیں، 8 رکعت کی بھی صحیح ہے، 20 رکعت کی بھی صحیح ہے۔ اس میں ہمیں اختلاف میں نہیں جانا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن رہا اگر کوئی کٹر پنتھی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جی 20 رکعت تراویح جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے، 8 رکعت ہی صحیح ہے اور یہی ثابت ہے، تو یہ جو ہے یہ شرارت ہے، اور اس شرارت کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر 8 رکعت ثابت ہے حضور سے تو پھر حضور نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ انشاءاللہ میں دوسرے ویڈیو میں اس کا مدلل اور مکمل جو حوالے کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مختصر یہ ہے کہ بھائی یہ بہت کچھ قسم کے شرارتی اس میں چند علماء ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ نہ 8 ثابت ہے نہ 20 ثابت ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اس سے شروع ہوئی، یہ 20 رکعت اور 8 رکعت تراویح کا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ کوئی گنہگار نہیں ہے، اس پر کوئی جو ہے گنہگار کا فتویٰ نہیں لگتا، بلکہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ اس میں کتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جو بات وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح جس مسجد میں جاتے ہیں، ہمیں اس مسجد میں جانا چاہیے جہاں پر قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے، ٹھہر کر۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں جب جاتے ہیں تراویح شروع ہوتی ہے، اکثر جگہ میں خاص کر یہ جو شکایت ملتی ہے یہ حنفیوں کی مسجدوں میں کہ قرآن کو اس اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس رفتار کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے ظالین تک تو تھوڑا سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن وہاں سے جو سٹارٹ ہوتی ہے گاڑی سپر فاسٹ کی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، صرف اتنا مفعولون تفعلون یفعلون تعلمون یعلمون معلومون اس طرح کے الفاظ کچھ سمجھ میں آتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر کر آرام سے سکون سے پڑھے۔ یہی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی پسند ہے، کوانٹیٹی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو 1000 روپے دیتا ہے، 1000 روپے کی رقم یا پھر لاکھ روپے دیتا ہے، مگر نقلی نوٹ ہیں، مگر وہی شخص آپ کو یہ کہے کہ بھائی میرے پاس جو ہے نقلی نوٹ 1 لاکھ کے ہیں اور اوریجنل نوٹ ہے وہ 1000 کے ہیں، تو آپ ان میں کون سا لینا پسند کریں گے؟ اوریجنل جو 1000 کی نوٹ ہے وہ لیں گے، کیونکہ وہ اوریجنل ہے، وہ صحیح ہے، اور باقی جو ہے وہ تو ڈپلیکیٹ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں عبادت میں کوالٹی کو پیدا کریں۔ آپ زیادہ پڑھتے ہیں مگر اس کے ساتھ کوالٹی ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ زیادہ جو ہے اٹھک بیٹھک یا بس اس رفتار سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہ رکوع صحیح سے ہو رہا ہے، نہ سجدے صحیح سے ہو رہے ہیں، نہ قیام صحیح سے ہو رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ اتنا لمبا پڑھنے سے بہتر کچھ مختصر نماز پڑھ کر آرام کے ساتھ گھر پر جائیں۔
تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ 20 رکعت تراویح رمضان مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مدلل مکمل انشاءاللہ صفحہ نمبر کے ساتھ میں اس کا دلیل پیش کروں گا۔ حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے، حنفیوں کو بھی پتہ ہے، اہل حدیث والوں کو بھی پتہ ہے، مگر جو شرارت ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ شرارت نہیں کرنی چاہیے۔ جو آدمی نہ 20 رکعت پڑھتا ہے تو پڑھنے دیں، جو 8 پڑھتے ہیں تو آپ پڑھنے دیں۔ بہرحال یہ نفلی عبادت ہے، آپ 20 پڑھیں، 30 پڑھیں، 10 پڑھیں، اس میں آپ جتنا زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نماز پڑھیں گے وہ اتنا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید کو آرام سے پڑھنے ایسی مسجدوں میں جائیں جہاں پر قرآن کریم کو آرام سے پڑھا جاتا ہو، ترتیل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ فاسٹ یا ایسی رفتار سے پڑھیں کہ بھئی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ دیکھیے قرآن کریم ایک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بات۔ ہم کسی آدمی سے کلام کرتے ہیں، کسی آدمی سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم آرام سے بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی مہمان آتا ہے، اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے خیر خیریت پوچھتے ہیں، بھائی صاحب آپ کا کیا حال ہے، آپ کے گھر میں بچوں کا کیا حال ہے، آپ کی جو ہے بزنس کیسا ہے، آپ کا جو فلاں مسئلے کا حل تھا کہ سال ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس طریقے سے ہم ایک آدمی جب سامنے جب ہم کسی آدمی کو بات کرتے ہیں تو آرام سے ٹھہر کر بات کرتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ میں آئے۔ کوئی آدمی اگر کسی آدمی سے پوچھے کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا پکا رہے ہو، تم کیا کھا رہے ہو، تمہارا حال کیا ہے، اور تم کیسے ہو، تمہارا بزنس کیسا ہے، اور تم وہاں جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو، اس قسم کی اگر حرکتیں اور اسپیڈ بات کرنا شروع کرے تو سامنے والا کیا سمجھے گا کہ بھئی آدمی پاگل ہے یا کیا ہے۔ تو یہی حال جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ، یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو رکوع کر رہے ہیں۔ اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان ربی العظیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذہن میں رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ بس رکوع کریں، سجدہ کریں، سلام پھیرا، ادھر سلام پھیرا، پھر اٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر طالب والو فلان فلان جفر، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ میں تعریف کرنا چاہتا ہوں ہمارے مسلک اہل حدیث والوں۔ آپ مسلک اہل حدیث والوں کی مسجدوں میں جب آپ جا کر نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے اتنا اطمینان، قسم خدا کی میں کہتا ہوں، اتنا اطمینان ہوتا ہے، وہاں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ صرف ان زیادہ جو ہے تعریف کے لائق وہی مسلک اہل حدیث والوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کی مسجدوں میں آپ جا کر نماز پڑھ کر دیکھیں کتنا سکون، دلی سکون ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر اطمینان سے سجدہ ہوتا ہے، اطمینان سے رکوع ہوتا ہے، قرآن کریم کو ادب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی، وہ ٹاپک الگ ہے۔ حالانکہ ان کی غلطی ہے کہ وہ سروں پر ٹوپیاں نہیں پہنتے ہیں، جو سنت کے خلاف وہ عمل کرتے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ مگر جو نماز میں سکون اور جو خشوع اور وضو ہوتا ہے وہ ہمارے بھائیوں کی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے جو حنفی مسلک کے جو مساجد ہیں وہاں بھی اکثر جو ہے، تمام حنفی مسلک والوں کو میں غلط نہیں کہتا ہوں، بلکہ بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر جو وہ نماز کو اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت جو ہے بے ادب کے ساتھ اور بہت فاسٹ اور بہت جو ہے کیا کہتے ہیں، بس کوانٹٹی کو ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، 20 رکعت کو پورا کرنا ہوتا ہے، بس وہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نماز اطمینان اور خشوع اور وضو کے ساتھ پڑھیں، ایک دوسرے پر اعتراض کرنا چھوڑیں۔ آپ جتنا ہو سکے اتنا نماز آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو حوالے کے ساتھ میں اپلوڈ کروں گا۔ جب تک انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔